نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقیہنا فی الدین۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے تاکہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ بڑھیں۔ اور تیسرا کہ دل کو آباد کرنے کی نیت سے، کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، آگے آئے گا نا قرآن کے بارے میں کہ قرآن جو ہے وہ بارش کی طرح ہے، تو اس سے دل آباد ہوتے ہیں۔ اور دلوں کے اطمینان کے لیے، کیونکہ سکون اور اطمینان جو ہے وہ صرف اور صرف دل قرآن سے ہی مل سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو اگر آپ کو دل میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو آپ کو قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ دلوں کی شفا کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ پھر ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن ہی ہدایت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جن کو بھی ہارٹ پرابلم ہوتی ہے نا، اگر وہ قرآن میں غور و فکر شروع کر دیں، قرآن کا مطالعہ شروع کر دیں تو ان کے لیے وہ شفا بنتا ہے قرآن۔ تو جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہوتی ہے، چاہے لوگوں کو ڈپریشن ہو، اسٹریس ہو یا کوئی بھی ہارٹ پرابلم ہو، اگر وہ قرآن کو سنیں گے، پکڑیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو وہ ان کے لیے شفا بنے گا۔ اور پھر یہ کہ ایمان میں اضافے کے لیے، ایمان بڑھتا ہے جتنا آپ قرآن میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور عبادت کی غرض سے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے۔ اور پھر یہ کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے چھو نہیں پائے گی۔ تو جس نے قرآن کو پکڑ لیا اس کو، اور جس کے دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے اس کو آگ جو ہے وہ نہیں کھائے گی۔ اور قیامت کے دن سفارش کی امید سے، کیونکہ سفارش بھی اسی کو ملے گی جس نے قرآن پکڑ رکھا ہوگا، کیونکہ آپ کو ابھی قرآن میں ہی آ جائے گا کہ جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ اور پھر یہ کہ زندگی کو بدلنے اور بہترین راستے پر چلنے کی نیت ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے اور بہترین راستے پر چلنا ہے۔ اور پھر دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اور جنت الفردوس پانے کے لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور قرآن کی آیت کے معنی پر غور و فکر کرنے، یعنی اس کو مذکور کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں۔ یعنی اگر آپ دنیا اور آخرت میں نجات پاتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، اسے پکڑ لو اور اس کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ پارہ 2 سیقولو، دیکھیے سین، جب سین کسی ورڈ کے آگے لگ جاتا ہے، مضارع کے آگے لگ جاتا ہے، سین جو ہے نا وہ مضارع کے آگے آتا ہے، اور جب وہ سین آ جاتا ہے تو اس کا مطلب فیوچر ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ فیوچر میں ہو جاتا ہے، پھر وہ بات پریزنٹ میں نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے، فیوچر میں لے جائیں گے کہ سیقولو، سا مطلب جلد ہی، یقولو کہیں گے، قالا یقولو قل، تو یقولو کہیں گے، سفہاء بے وقوف، سفیہا سے بنائے، پہلے سپارے میں بھی پڑھا تھا، سفہاء کیا ہے، بے وقوف، اور یہاں مراد کیا ہے، یہودیوں سے مراد ہے یہاں پر۔ تو جلد ہی کہیں گے بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، من مطلب سے، ناس لوگوں میں سے، ماں کس نے، ماں کویشچن کے لیے آیا ہے یہاں پر، سوال کے لیے بھی آتا ہے نا ماں، تو کس نے، کبھی کبھار یہ تعجب یا مذاق اڑانے کے لیے بھی آتا ہے، تو کس نے، واللہم
ولا پھیرا, ہم انہیں, ٹرن دیم پھیرا انہیں. ولا جو ہے مطلب ٹرن کرنے کے لیے, پھیرنے کے لیے بھی پہلے بھی آیا ہے یہ لفظ. ولا اس کا فعل ماضی ہے اور یولی اس کا فعل مضارع ہے. اور تولا یا تولا اس باب پہ بھی آیا ہے یہ. تو یہاں پر کیا ہے, ولا فعل ماضی, یولی فعل مضارع. تو کس نے پھیرا, ہم انہیں, ان سے, قبلتہم قبلتہم ان کے قبلے سے, یعنی their direction of prayer. قبلہ, قبلہ کس کو کہتے ہیں, ڈائریکشن کو. پریئر جہاں رخ کر کے نماز پڑھی جائے. قبلہ قبل سے بنا ہے, قاف با لام قبل, آپ نے پڑھا ہے نا, قبل شروع میں بھی پڑھا ہے پہلے پارے میں. قبل کہتے ہیں یعنی سامنے کو, سامنے کہتے ہیں. تو جس کے سامنے رک کر کے نماز پڑھی جائے اس کو قبلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللتی وہ جو, جیسے الذی ہوتا ہے نا, الذی وہ جو کے لیے آتا ہے تو فیمیل کے لیے فیمیل کے آگے اللتی آتا ہے. وہ جو, کانو وہ سب تھے, کانا کانو فعل ماضی, علیہا اس پر, قل کہہ دیجئے, للہ اللہ کے لیے ہے, المشرقو مشرق, مشرق ایسٹ, والمغرب اور ویسٹ, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, ہدا یہدی فعل مضارع ہے, ہی گائیڈس وہ ہدایت دیتا ہے, من یشا جسے وہ چاہتا ہے, من مطلب جسے یعنی ہوں, یشاء وہ چاہتا ہے, ہی ولز یہ فعل مضارع ہے, شاء یشاء جسے وہ چاہتا ہے, الا طرف, ٹو طرف, صراط راستہ, المستقیم سیدھا یعنی اسٹریٹ پاتھ سیدھے راستے کی طرف. تو یہاں پر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا, پریشان کیا گیا, کہ کس طرح مسلمانوں کو, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ستایا گیا ہے, مکہ میں پریشان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے بدلہ لو, بلکہ ان سے ان کی جب سخت پریشانیاں, ان کی سختیاں, ان کی اذیتیں جب بڑھ گئیں تو حکم آ گیا کہ اب آپ جو ہے مدینہ کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو, نہ کہ بیت المقدس کی طرف ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے کہ بیت المقدس کی طرف رخ تو ہوتا لیکن خانہ کعبہ بیچ میں ہوتا, تو اس کی طرف بھی رخ ہو جاتا. لیکن جب آپ مدینہ آئے تو بیت المقدس جو ہے وہ سٹی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا خانہ کعبہ, تو بالکل اپوزٹ ہو گئے وہ دونوں. جب مدینہ ہجرت کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں چیزیں مکہ سے, یعنی دونوں چیزیں وہاں سے اپوزٹ ہو گئیں. مکہ میں کیا تھا کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک ہی رخ کی طرف تھا, ایک ہی ڈائریکشن کی طرف تھا. اچھا, جتنے بھی نبی رہے ہیں تمام انبیاء کا, اب روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نبی رہے ہیں تمام انبیاء کا خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا ہے شروع سے, خانہ کعبہ نہیں تھا. تو خانہ کعبہ جو ہے وہ لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دلی خواہش یہ تھی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بیت اللہ ہی خانہ کعبہ ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ ہی خانہ کعبہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبے کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور آٹومیٹیکلی وہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا. لیکن جب مدینہ آئے تو کشمکش ہو گئی, یعنی بالکل پریشان کی کہاں رخ کریں, بالکل دونوں اپوزٹ سائیڈ میں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو. تو مسلمان جو ہیں وہ 16-17 مہینے تک وہ ایسے ہی نماز پڑھتے رہے. اس کی حکمت یہ تھی کہ یہودیوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ وہی دین ہے جس پر وہ ہیں, کیونکہ وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور ان کو یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں جن کا وہ انتظار کر رہے تھے. یہ بات ان کو یقین ہو جائے یہودیوں کو. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آخری پیغمبر کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا, اس لیے آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے اور بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھتے رہے کہ کب حکم آئے گا قبلہ چینج کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے, اللہ تعالیٰ کتنی فکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی,
کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی کیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب قبلہ چینج ہونے کا حکم آنے والا تھا، ٹھیک ہے، ڈائریکشن جو تھی وہ چینج ہونے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی حکم آئے گا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا بلکہ خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو کچھ بے وقوف لوگ ہیں جیسے یہودی ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، بہت شور کریں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے، دین کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، یعنی الگ الگ باتیں کریں گے اور دین کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ کیسا مذہب ہے جس میں ڈائریکشن ہی چینج ہوتی رہتی ہے. تو آپ ان کو یہ جواب دے دینا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، وہ جو حکم دے ہمیں وہ ماننا ہے، ہمیں صرف خانہ کعبے سے عقیدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کس کے حکم سے، مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ان کا حکم ہوگا ہمیں وہ کرنا ہے، کیونکہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ جو حکم دیں گے ہمیں وہی حکم کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کیئر نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مدد نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ریڈی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سیقولو جلد ہی کہیں گے، سفہاء بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اس پر. تو قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہاں دی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تو عبادت اصل کیا ہے کہ اطاعت، عبادت میں صرف اطاعت اور فرما برداری صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، چاہے وہ ہم ظاہری طور پر عبادت کریں، باطنی طور پر کریں، ہمارے باتیں، ہمارے کام، وہ سب کس کی اطاعت کے اکارڈنگ، کس کے اکارڈنگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ. پھر مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل بات نہیں، اصل چیز نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دے دیا وہی کرنا ہے. اب یہاں پر بے وقوف لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے دین پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو بے وقوف کہا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کا حکم آ گیا انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، تو وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن اہلی کتابوں میں سے بھی، کچھ مسلمانوں میں سے بھی ہوتے ہیں کہ دین تو اتنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے احکام دے دیے، یہ بات دین میں ایسے کیوں ہے، یہ بات دین میں ایسے کیوں ہے. تو جب ہم ایسے کویشچنز ہمارے دماغ میں آنے لگتے ہیں تو یعنی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت پتہ نہیں ہوتی، غور اور فکر ہم نے کیا نہیں ہوتا، اور پھر جو صرف سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے بس اسی کو دیکھ کر ہم اپنے فیصلے، اور ججمنٹل ہم ہو جاتے ہیں اور اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صحیح بات کہنے کے باوجود آپ پر بھی لوگ اعتراض کریں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ پر بھی اعتراض کریں، آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے، آپ کو بھی مجنون کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، تو آپ کو پرواہ نہیں کرنی، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. ایسے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، مجھے صرف وہی کرنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض کیا گیا، صحابہ کرام کا اعتراض کیا گیا، ان کا مذاق بنایا گیا، تبصرے کیے گئے، ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، ان کے بچوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا. یہ تو ایک امتحان ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہوتے ہیں. تو کامیابی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن میں جو لکھا ہے قدم بقدم بس اس کو فالو کرتا رہے اور چلتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہے. آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، فعل ماضی ہے یہ، اور کم تمہیں، امتن ایک امت، وسطن درمیانی، وسط درمیانی امت. وسط کہتے ہیں جو بیچ کا راستہ جو اختیار کرے، جو درمیانی امت ہوتی ہے، جو بہترین امت ہوتی ہے. وسط دیکھیے دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، درمیانی اور بہترین. اس کے معنی بہترین بھی ہوتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز جو ہوتی ہے نا، بیچ کی چیز ہمیشہ بہترین ہوتی ہے جب بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے، نہ تو بہت زیادہ ایکسٹریم پر جائیں نہ بہت زیادہ لو پر جائیں. بیچ کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ جو ہے بہترین ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وسط یعنی بہترین، تمہیں بنایا بہترین امت، لی تکونو تاکہ تم ہو جاؤ، لی آ گیا یہاں پر لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، تکونو تم سب ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناسی لوگوں پر، وٹنس لوگوں پر، وَيَكُونُ اور ہو جائیں، یکونو اور ہو جائے، کانا یکونو سے فعل ماضی ہے، اور اینڈ ول بی اینڈ ہو جائیں، رسولو رسول، علیکم تم پر، شہیدن گواہ وٹنس، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، فعل ماضی ہے یہ، جعل سے جعلنا ہم نے بنایا، قبلتا قبلے کو، دا ڈائریکشن آف پریئر یعنی قبلے کو، اللتی جس وہ جو یعنی جس پر، وچ کنتا تھے آپ یعنی جس پر تھے آپ، تو یہ فعل ماضی ہے، کانا کانو کنتا کنتم، تا زبر تا آگے نا لاسٹ میں، اس سے پتہ چلا ہمیں کہ یہ فعل ماضی ہے، وہ جو تھے آپ، علیہا اس پر، اللہ مگر یا سوائے، لی نعلم تاکہ ہم جان لیں، لی آ گیا لام زیر لی یعنی تاکہ، اور نعلم ہم جان لیں، فعل مضارع ہے یہ، علیم یعلم سے، نعلم ہم جان لیں، من کون، یتبعو پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے، یتبعو اتباع، یتبعو فالو، کون پیروی کرے گا، ٹھیک ہے، اتباع اس کا فعل ماضی ہے، یتبعو اس کا فعل مضارع ہے، تو کون پیروی کرتا ہے، رسولہ رسول کی، ممن اس میں سے جو، من مطلب سے اور من مطلب جو، اس میں سے جو، ینقلبو پلٹ جائے، ٹرن پلٹ جائے، الا پر، عقیبیہ اپنی ایڑیوں پر، اس کی ایڑیوں پر، عقیبیہ کہتے ہیں ہیلز، ایڑیاں، عقیبہ سے بنا ہے یہ، عقب ایک ایڑی اور عقیبیہ دو ایڑیاں، اس کی ایڑیوں پر، وَإِن اور اگر، وَإِن اور اگر، کانت تھی، لَكَبِيرَةٌ لا مطلب ضرور ہی، لام زبر لا آ گیا، اب لام زبر لا آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ضرور ہی، کبیرتن بڑی بات، بھاری بات، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، بڑی بات، اللہ مگر، علی الذین ان لوگوں پر جنہیں ہد اللہ ہدا ہدایت دی، اللہ اللہ نے، ہدا یا ہدی یہ فعل ماضی ہے، جنہیں ہدایت دی اللہ نے، وما اور نہیں ہے اللہ اللہ لی یضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناسی لوگوں پر، لرؤوف الرحیم زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ دیکھیے پہلا پارٹ اس کا یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَكُمْ ہم نے بنایا تمہیں امتن ایک امت، وسطن درمیانی بہترین امت، لی تکونو تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناسی لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو جائیں، رسول علیکم تم پر، شہیدن گواہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ پہلے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی تھی، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی، اور ذمہ داری کیا دی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، سارے جہان پر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، ان کو یہ پیغام آگے تک پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ کا کام کرنا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ جب کوئی ایک بڑے عہدے پر ہوتا ہے اور جب وہ اپنا کام نہیں کرتا تو وہاں سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان سے یہ ذمہ داری چھین لی، کیونکہ انہوں نے یہ کام ہی نہیں کرا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ذمہ داری چھین کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو دے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے دی۔ تو اب ان کو کیا کرنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنا دیا، امتن وسط بنا دیا، بہترین امت اللہ تعالیٰ نے تم کو بنا دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے تمہیں وہ رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تم کو ہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے، اس قرآن کو آگے تک پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں اس مشن کو آگے تک تم کو پہنچانا ہے، تمہیں اس مشن کو لے کر چلنا ہے. اگر تم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کری تو اللہ تعالیٰ آگے آئے گا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی وہ ذمہ داری لے لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جس سے ذمہ داری چھین لیتے ہیں نا ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے بالکل در بدر بھٹکنے والی کہ کوئی نہیں ہوتا، اور عذاب پر عذاب آتے ہیں، دوسرے لوگ ان پر سوار ہو جاتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے. پھر کیا ذمہ داری دی گئی کہ تم کو جہنم سے لوگوں کو بچانا ہے، ان کے ساتھ تمہیں خیر کرنی ہے. سب کے دل تمہارے دل میں درد ہونا چاہیے سب لوگوں کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا، تڑپ تھی کہ مجھے کسی بھی طرح جہنم سے ان لوگوں کو بچانا ہے. تو اسی طرح ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، جو کیونکہ بہترین امت وسط بنایا ہے، تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے باقی لوگوں کو بھی جہنم سے نجات دلانی ہے، ورنہ تو پھر مجھ سے پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی. اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں جو یہ ذمہ داری پوری کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، قیامت کے دن امت محمدیہ کو لے کر آئیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے امت مسلمہ کو لے کر آئیں گے، ان کو بلایا جائے گا. یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری، جنہوں نے کی ہوگی، اپنے پیغمبروں کو نہیں مانا ہوگا، جیسے مان لو نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری میں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلا دے گی. وہ کہہ دے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس نہیں آئے تھے، یہ نبی ہمیں نہیں پتا تھا، انہوں نے ہمیں جو ہے دین کی دعوت دی ہے یا نہیں، آپ کے بارے میں نہیں بتایا. وہ جھوٹ بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر کسے بلائیں گے، امت محمدیہ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلائیں گے. اور وہ امت جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نبی نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم گواہ ہیں. تو یہ لوگ پھر کہیں گے کہ تم گواہ کیسے ہو سکتے ہو، تم تو سب سے بعد میں آئے ہو، نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے آ چکے تھے، بہت پہلے آ چکے تھے، تم تو سب سے بعد میں آئے ہو، تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں قرآن سے پتا چلا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ سچ کتاب ہے، تو ہمیں قرآن کے ذریعے پتا چلا کہ تم جو ہے تم نے جھٹلا دیا. تو اس طرح ان کی گواہی قبول کر دی جائے گی اور ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح بخاری میں پتا چلتا ہے، بخاری کی روایتوں میں آتا ہے. تو اور پھر رسول آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا ان پر گواہ بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری قوم جو ہے وہ سچ بول رہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر بلایا جائے گا. اور پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں قرآن میں، جیسے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوگا، جس نے قرآن کو پکڑا نہیں ہوگا، تو اس کو جو ہے اس کے خلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو وہ ہلاکت میں چلا جائے گا، اس کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اگنور کر دیا، غور و فکر نہیں کی، پھر اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو، وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنایا قبلتا اس قبلے کو، التی وہ جو کنتا تھے آپ علیہا اس پر، مگر لینا لما تاکہ ہم جان لے من یتبعو کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے چینج کیوں کیا؟ یہ ایک امتحان تھا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اور کون ہے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے. اور اس وقت ایسا ہوا بھی تھا کہ جو منافق تھے وہ نہیں پلٹے تھے، ان کو کیونکہ اپنے قبلے سے زیادہ محبت تھی تو وہ نہیں پلٹے تھے. اور پھر جو یہودی تھے، جو چھپے ہوئے لوگ تھے، وہ نکل کر سامنے آ گئے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہے تھے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے، کون اپنے ایڑیوں پر، ہیلز پر پلٹتا ہے اور کون نہیں پلٹتا. ٹھیک ہے، جو سچے مسلمان تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، ان کو سامنے لانا تھا. تو اس طرح سچے مسلمان جو تھے وہ سامنے آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی بات کو مان لیا کرتے تھے.
اور یہاں پر یہ ہے نا کہ کون ہے جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر، یعنی کون ہے جو نہیں مانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور سنتا ہی نہیں، اور کون جو ہے اگنور کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہ وَإِنْ اور بے شک تھی، ان کو بے شک بھی کر سکتے ہیں اگر بھی، وَإِنْ اور بے شک تھی لَكَبِيرَةٌ ضرور بڑی بھاری بات، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جنہیں ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے. یعنی یہ بات جو ہے بہت بھاری لگ رہی تھی کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو منافق تھے، جو یہودی تھے، ان لوگوں کو قبلہ چینج کرنا بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا. لیکن جو سچے مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی تھی. انہوں نے جیسی حکم آیا انہوں نے فوراً مان لیا. ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی. بڑی بات کس کے لیے تھی؟ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے تھے، جو لوگ منافق تھے. اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پر زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یعنی کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور وہ مر گئے، تو کہیں ایسا تو نہیں ان کی نماز ضائع ہو گئی؟ کیونکہ 16-17 مہینے رہے نا یہ حکم، اس کے بعد تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی تھی، اور آج تک بیت اللہ ہی ہے، قیامت تک ڈائریکشن بیت اللہ ہی کرنی ہے. تو لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا جو لوگ مر گئے اس حالت میں ان کے اعمال ضائع تو نہیں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زبردست رحم کرنے والا ہے. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بہت بڑی بھاری بات تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دی اللہ نے، سوائے ان لوگوں کے باقی سب پر یہ بھاری بات تھی. تو یہ جب لائف میں کوئی چینجز آتے ہیں نا، تبدیلی آتی ہے، تو یہ فطری سی بات ہے، نارملی سی بات ہے کہ بہت زیادہ وہ بھاری لگتے ہیں، وہ تبدیلی، وہ چینجز بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں. طبیعت پر گرہ گزرتی ہے، جگہ، کام، وقت میں تبدیلی انسان کو مشکل لگنے لگتی ہے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، جو بالکل ڈوب جاتے ہیں، یعنی کمپلیٹ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ آدھے اسلام میں اور آدھے باہر، جو کمپلیٹ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ جو ہیں ان کو کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی چینجز جو ہیں وہ مشکل نہیں لگتے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ان کو مان لیتے ہیں. آگے دیکھیے آیت 144. قد در حقیقت، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پلٹنا، بار بار پھرنا. تقلبا، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو. دیکھیے قلب ہے نا، قاف لام با، یہ دل کے لیے بھی آتا ہے. کبھی آپ جو ہے کنفیوز ہو جائیں کہ ہم نے تو قلوب اور قلب دل کے لیے پڑھا تھا. قلب دل کے لیے آتا ہے، لیکن دل بھی جو ہے نا ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا. دل جو ہے بار بار پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف وہ جاتا رہتا ہے. تو اس لیے تقلب کو بار بار پھرنا، بار بار پلٹنا بھی کہہ سکتے ہیں. اور دل بھی وہی کام کرتا ہے، دل ایک جگہ نہیں رہتا، بار بار الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کبھی کچھ خیال آتے ہیں، کبھی کچھ خیال آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو در حقیقت ہم دیکھتے ہیں، نرا، را سے بنا ہے یہ، نرا فعل مضارع ہے، ہم دیکھتے ہیں. تقلبا بار بار پلٹنا، یہ بھی فعل مضارع ہے. ٹرننگ، تقلب، تقلبا فعل ماضی ہے اس کا، تقلبا، اور یتقلبو فعل مضارع، تقلبا یتقلبو فعل مضارع. وجہ کا، آپ کا چہرہ، یور فیس، آپ کا چہرہ. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ فیس کو، چہرے کو. آپ کا چہرہ. فی طرف، ٹورڈز، میں. السمائی آسمان کی طرف، آسمان کی طرف. فلانولینک، دیکھیے یہاں پر کتنے ورڈ سے جڑ کر بنا ہے یہ والا ورڈ. فلانولینک، فا مطلب تو، لا ضرور، یہاں پر لام زبر لا آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ضرور. پھر نولی آ گیا، نولینک، نولین، ضرور ہم پھیر دیں گے. فعل مضارع آ گیا، ضرور ہم پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، واللہ سے بنا ہے یہ، واللہ یولی، یولی یولی یونا، تولی تولی یونا. تو یہ نولی، ہم پھیر دیں گے، کا، آپ کو.
یعنی سو وی ول شیورلی ٹرن یو، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، کاف آپ کو، تو فا تو لام ضرور، نولی ہم پھیر دیں گے، کاف آپ کو، قبلتا قبلے پر، قبلہ، ترداہا تردا آپ راضی ہو جائیں، ہاں اس سے، آپ راضی ہو جائیں اس سے. تردا دیکھیے اس میں رضیہ سے بنا ہے، یہ ردیہ وہ راضی ہوا، اور یردا وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا، تو یردا یردونا تردا، ہاں اس سے، آپ راضی ہو جائیں اس سے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جلد ہی ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف، ترداہا آپ راضی ہو جائیں اس سے، فولی یعنی اب حکم آ گیا، فولی تو پھیر لیجئے، ولی حکم آ گیا، فولی تو پھیر لیجئے، ولی جو ہے یہ فعل امر ہے، واللہ سے بنا ہے، واللہ یولی، اور ولی پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ طرف، مسجدی مسجد الحرام کے، وحیثو اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، فا مطلب تو، ولو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، یعنی تمہارے چہروں کو، وجہا کی جمع ہے وجوہ، اور کم مطلب تمہارے چہروں کو، شطرہو اس کی طرف، شطرہ کہتے ہیں طرف، جانب، طرف، اس کی طرف، رخ کے لیے بھی آتا ہے، یہ رخ کے لیے اور سمت کے لیے. وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ لوگ جو، اوتو دیے گئے، فعل یہ مجہول ہے، اتا یاتی، اوتو فعل مجہول دیے گئے، الکتابہ کتاب، لیعلمون تاکہ وہ جان لیں، نہیں لا یعلمون ہے، لام زبر لا مطلب ضرور ہی وہ جانتے ہیں، لا مطلب ضرور ہی، اور یعلمون وہ سب جانتے ہیں، فعل مضارع، علیما یعلمو سے، انہو بے شک وہ، انہ مطلب بے شک، ہو مطلب وہ، بے شک وہ، الحق حق ہے، سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من مطلب سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، امیلا یعملو اس سے وہ جو عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کی شروع میں جو میں نے ابھی تفسیر بتائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تھے، اور جب 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو آپ جو ہے بار بار اپنا فیس اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب حکم آ جائے گا، اور کب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے، اور کب میں پلٹ جاؤں، یعنی کب حکم آئے اور کب ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا پہلے سے کہ ان کا وہی قبلہ ہوگا. پھر اب دیکھیے اگلے حصے میں آتا ہے، آیت کے اگلے حصے میں، کہ یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ دھیان بھی رکھتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ در حقیقت، قد نرا در حقیقت ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کا چہرہ، فی السمائی آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتا اس قبلے کی طرف، ترداہا آپ راضی ہو جائیں اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں نبی کو کہ میں جلد ہی تمہارا قبلہ وہی کروں گا جس کو آپ پسند کرتے ہیں. آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور میں جلد ہی آپ کا قبلہ کر دوں گا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں. پھر دیکھیے اگلا حصہ آتا ہے آیت کا کہ فولی تو پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، وحیثو اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہو اس کی طرف. ٹھیک ہے، اب یہ 16-17 مہینے بعد یہ حکم آ گیا اگلے حصے میں ہی کہ بس اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو مسجد حرام کیوں کہا گیا ہے. حرام کا مطلب عربی میں ہوتا ہے حرمت والا. ٹھیک ہے، حرمت والا ہوتا ہے جس کی عزت کی جائے، جس کو رسپیکٹ دی جائے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اور جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. جب یہ حکم آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی صحابی کے گھر میں نماز پڑھا رہے تھے. یعنی جب یہ حکم آیا
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی صحابی کے گھر نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع میں تھے تو آیت نازل ہوئی اور قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا. یعنی ابھی آپ نماز ہی کی حالت میں تھے کہ یہ حکم آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہی کی حالت میں، یعنی رکوع میں کھڑے تھے، رکوع ہی کی حالت میں وہاں سے چلے اور پورا گھوم کر اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کروا رہے تھے. اور آپ کے پیچھے پیچھے سارے صحابہ کی بھی رکوع کی حالت میں گھوم گئے، کیونکہ ان کو تو نہیں پلٹنا تھا، ان کو تو صرف ڈائریکشن چینج کرنی تھی، تو وہ گھوم گئے. تو بیت المقدس اور خانہ کعبہ جو ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں. تو اس جگہ بعد میں بد مسجد بنا دی گئی اور اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد، جہاں پر دو ایسی آیتیں پڑھی گئی، ایک طرف یعنی دونوں طرح کے ڈائریکشن میں نماز پڑھی گئی، بیت المقدس کی طرف بھی اور بیت اللہ کی طرف بھی. وہیں حکم آ گیا تھا پلٹنے کا نماز کی حالت میں، تو اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے الگ الگ خطاب کر رہے ہیں. پہلے 2 بار کہا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا چہرہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف. پھر لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہاں پر جو آ رہا ہے نا وہ جمع کا آ رہا ہے امر. فولو، تو پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، یعنی سب لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے چہرے شطرہو، اس کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں جو اوتو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، ضرور وہ جانتے ہیں، بے شک وہ حق ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو کون لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور کن لوگوں کو حق پتا ہے. یعنی وہ ان لوگوں کے پاس حق آ گیا تھا، ان لوگوں کے پاس سچی بات آ گئی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، ان کی مخالفت کری. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس سچ آ گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے. تو جب یہ حکم آیا تو منافق سامنے آ گئے، یہودی لوگ جو چھپے ہوئے لوگ تھے وہ سامنے آ گئے، بچے کون؟ مخلص مسلمان بچے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں. ابھی بھی سب کو کنفیوژن ہو رہی ہے قبلے کو لے کر. تو میں ایک بات بتا دوں کہ جیسے جب بیت الاقصی جب بنا، یعنی بیت المقدس جب بنا، اس کے بعد کے جو نبی ہیں ان کا قبلہ یہ رہا ہے. لیکن جیسے شروع میں ہی بابا آدم آئے تھے، بابا جب اس وقت تو وہ پہلا ہی گھر تھا، ہے نا، پہلا گھر تو وہی بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کے تھرو بنایا گیا تھا. تو وہ بھی تو نماز پڑھتے ہوں گے نا کہیں رک کر کے، وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے، تو پہلے وہی رہا قبلہ. لیکن بعد میں بنی اسرائیل میں جب یہ بنا تو بیت المقدس، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ان کا قبلہ یہی رہا. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جو بیت المقدس کو قبلہ اول نہیں کہتے، قبلہ اول اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے بنی اسرائیل کے، ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ دونوں طرف رخ ہو جاتا تھا، دونوں طرف ڈائریکشن، یعنی بیچ میں پڑھتے تھے، وہ بیچ میں قبلہ پڑتا تھا. تو بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب مدینہ آ گئے تو پھر ٹوٹلی جو قبلہ تھا وہ قیامت تک کے لیے بعد میں یہ قبلہ آ گیا، قبلہ جو اب مسجد الحرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قبلہ رہا یہ صرف 16-17 مہینے رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو نبی تھے ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس رہا.